ذہن میں آ رہا ہے کہ جو دعا کر رہا ہے جہاں پر جس مقام پر ہے اس شخص کے لیے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، اور دنیا میں کہیں بھی اگر اس کی دعا پر شرک ہونے والا، آمین کہنے والا، اس کو لگتا ہے میرا تو وہ وقت نہیں ہے، مگر جو دعا کر رہا ہے وہ قبولیت دعا کے وقت میں دعا کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اچھا گمان ہے، حسن ظن بھی ہے، تو یہ نیت بنتی ہے کہ یار ان کی آمین کے ساتھ آمین کہیں، ان کا بھی قبولیت کا وقت ہے اور اپنا وقت تو وقت ہی ہے، اللہ پاک تو دعا قبول کرنے والا ہے، تو اس میں بھی ایک اچھی سی نیت بنانا چاہے تو بندہ بن تو سکتی ہے کہ ان کی آمین پر میں، ان کی دعا پر میں آمین کہوں گا تو وہ برکت مجھے بھی نصیب ہوں گی جو برکت ان کو نصیب ہو رہی ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کسی نے کہہ دیا کہ قبولیت کے وقت کے علاوہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ جی، قرآن کریم میں ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں قبول فرماؤں گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یہ قبولیت کے خصوصی وقت ہیں، باقی یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات دعا کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ اب یہ کسی کے ماتھے میں لکھا ہوا نہیں ہے، کسی کا نام بہت ہو گیا ہے تو اب وہی اسی کی دعا قبول ہو جاتی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے کہ جو بہت گناہ گار آ کے شامل ہو گیا ہے لیکن اس کے قلب پر رقت طاری ہے کہ اب میں نے گناہ نہیں کرنے، وہ توبہ کرتا ہے، اسی کی آمین پر سب کی دعا قبول ہو جائے۔ تو یوں جیسے کہ وہ شرح الصدور میں ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کو خواب میں کسی نے دیکھ کر پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ نے بخش دیا۔ تو کیسے؟ تو اس نے کہا کہ وہ فلاں بزرگ تشریف لائے تھے ہمارے ہاں، تو ہم لوگ جو تھے نا تو انہوں نے دعا کی، ہم سب نے آمین کہہ رہے تھے، تو اس دعا پر آمین کہنے کی برکت سے مجھے اللہ نے بخش دیا۔ تو اب یہ کہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کس کی دعا پر مطلب کام بن جاتا ہے۔ دعا سے غفلت نہ کی جائے، ہم لوگ دعا سے غفلت کرتے ہیں، سستیاں کرتے ہیں، دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اس میں بخل بھی نہ کیا جائے کہ اس کے لیے کروں گا، نہیں اس کے لیے تو کرنی نہیں ہے، ایسا نہیں۔ قبول کرنے والا اللہ ہے، ہو سکتا ہے اسی کے صدقے اس کے حق میں بھی دعا قبول ہو جائے، اس کے حق میں تم کر رہے ہو۔ اللہ پاک بس قبول کرنے والا ہے، اس پر آدمی بس اعتماد رکھے اور جلدی نہ مچائے کہ ابھی تک قبول کیوں نہیں ہوئی میری دعا اللہ قبول کرتا ہی نہیں، یہ نہیں۔ بعض اوقات 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 50 سال کے بعد بھی دعا کا اثر ظاہر ہو سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ محمد ارسلان اطری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ مدنی مذاکرے میں امیر سنت آپ سے میرا یہ سوال ہے، وضو یا غسل کرتے وقت غلطی سے پانی حلق میں چلا جائے تو اس صورت میں روزے کا کیا حکم ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ اگر روزہ یاد تھا اور وضو غسل وغیرہ میں حلق سے پانی نیچے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھا یا دماغ میں چڑھ گیا تو روزہ یاد ہونے کی صورت میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ یاد نہیں تھا تو پیٹ بھر کے کھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، تو یہ تھوڑا سا پانی چلا گیا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ پیارا میرے اہل سنت، اگر ہم کسی بچے کو روزے کی حالت میں کھاتا پیتا دیکھیں تو کیا کریں؟ کیا پڑھیں، کیا کریں؟ کسی بچے کو کھانے دیں، اس کو، اور کیا، بچے پر تو روزہ فرض ہے ہی نہیں۔ ہاں اگر وہ بچے نے روزہ رکھا ہے اور امید ہے کہ یہ روزہ پورا کر لے گا تو اس کو سمجھا دیا جائے کہ روزے میں نہیں کھایا جاتا، روک دیا جائے۔ اگر روزہ رکھا ہے تو ماں باپ نہیں کھانے دیتے، روزہ رکھواتے ہیں، لیکن اس میں یہ کہ ماں باپ دیکھ لیں اس میں طاقت ہے کہ نہیں۔ اب اتنے چھوٹے بچے کو روزہ رکھوانا، سوشل میڈیا پر دھمال مچانا اور ٹی ویوں پہ اس کے چلوانا، اور واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ بچہ بیچارہ مر رہا ہے پیاسے، نہیں اب اس کو مطلب زبردستی مار کے روزہ رکھوانا۔ مارتے نہیں ہوں گے، کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے کہ رکھ بھی دیتے ہوں کہ نہیں ابھی نہیں کھانا ہے، کیوں کہا ہے چل اب مت کھانا،
تھوڑا کھا لیا تو اس سے سمجھتے ہو سکتا ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹا. ایک قطرہ بھی مجھے تھوڑا سا بھی کھایا تو روزہ ٹوٹ جائے. تل برابر چیز بھی اگر چبائی اور اس کو نگلا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ہمارا لے کے بچہ جو سمجھتا ہو, جس کو نیت کرنے کی صلاحیت ہو, بیسا بچہ جس کو روزے کی نیت, اس کو بولے روزہ کہاں رکھا ہے, تو کوئی بولے گا پیٹ میں, کوئی بولے گا فریج میں. باہر نکلا تو کہاں روزہ رکھا تھا, گھر میں رکھا ہے. اب ایسے بچے کو کیا روزہ بولتا ہے, کیا نیت, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے روزہ کیا ہوتا ہے. تو اب اس نے نیت کی بھی تو اس کا روزہ تو ہے نہیں نا بچے کا, اس کی نیت ہی نہیں ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. ایسے چھوٹے بچوں کو پھر فخر جتانا کہ میرے 3 سال کے بیٹے نے روزہ رکھا, میرے 2.5 سال کے بیٹے نے روزہ رکھا, تو یہ روزہ ہی نہیں ہوا تو اب کیا روزہ رکھا. تو پھر تحفے وصول کرنا اور اس کی تقریب رکھنا, تقریب منعقد کرنا روزہ کشائی کی, اور یہ سب مطلب بس ایسا نہیں ہونا چاہیے. روزہ کشائی تقریب بھلے رکھے, اس کا روزہ ہو, اتنا روزہ برداشت کر سکتا ہو, طاقت ہو, سمجھدار ہو, اتنا اس کو پتا ہو روزہ ہوتا کیا ہے, اور روزے کی نیت پر وہ قدرت رکھتا ہو تو روزہ رکھوایا جائے, ورنہ اس کو بیچارے کو بھوکا پیاسا نہ رکھا جائے. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ علیہ محمد. مختلف سوشل پلیٹ فارم, یوٹیوب, فیس بک, جو میل سنت کے پیجز ہیں, دعوت اسلامی کی بھی پیجز ہیں, اس پر بھی مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے. حضور سوال یہ آیا ہے فیس بک کے ذریعے, محمد یعقوب ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث یا حدیثہ نام رکھنا کیسا, حدیث یا حدیثہ پوچھ سکتے ہیں حضور؟ کر دو منع. جیسے آیت ہے نا ہمارے یہاں, اس کو مفتی صاحب نے بنا فرمایا نام رکھنے سے, کیونکہ ہمارے یہاں آیت قرآن کے ایک پارٹ حصے کو بولتے ہیں, اگرچہ کہ عربی میں آیت کا معنی نشانی بھی ہوتا ہے. اب حدیث جب کوئی کسی کا نام رکھیں گے تو وہ تعجب والا معنی بنے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہی کو کہتے ہیں, تو اس لیے ایسے نام سے گریزی کیا جائے گا, ایسا نام نہ رکھا جائے. اور بھی کیا کیا نام رکھ رہے ہیں آپ, تو نہیں تھے, میں نے حدید کی مثال دی, میرے پاس ایک نام حدید بھی آیا تھا. حدید, سورہ حدید, حدید, ہاں وہی بولتا, میں نے بتایا کہ یہ حدید کا معنی تو لوہا ہوتا ہے. تو سورہ حدید وہ قرآن شریف سے نام رکھتے ہیں نا, تو اس لیے وہ حدید ہو سکتا ہے رکھا ہو. تو رکھتے ہیں نام, طرح طرح کے نام رکھتے ہیں. میرے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے یار, دعاؤں کے پیغامات آتے ہیں نا, کیا کیا نام ہوتے ہیں. بس دعا نام تو عام ہے, اس میں تو میرا خیال حرج نہیں. ہاں سید ساجد ہیں, معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ روزہ یاد ہونا اور بھول کر کھانا دونوں میں کیا فرق ہے. روزہ یاد ہونا نہیں لکھا ہوا, روزہ یاد نہ ہونا اور بھول کر کھانا دونوں میں کیا فرق ہے؟ شاید سوال یوں بنے گا کہ ایک غلطی سے کچھ کام ہو جانا اور ایک بھولا ہوا ہونا, ان دونوں میں کیا فرق ہوگا. جیسے ناک میں پانی چڑھانا نہیں چاہتا تھا, کسی کا ہاتھ لگ گیا, غلطی سے چڑھا گیا, حلق سے اتر گیا, اور ایک ہے کہ یاد نہیں ہے, اس حال میں پانی اندر چلا گیا, ان دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ اب یاد ہی نہیں, مگر یہ کہ جھٹکے سے پانی چلا گیا اور یہ پتا ہے کہ میں ہوں روزے دار, تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا. اور اگر روزے کا اس وقت احساس ہی نہیں ہے, کچھ توجہ ہی نہیں روزے کی طرف, پانی چلا گیا, تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ محمد بلال ہیں, یہ معلوم کرنا یہ چاہتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہو تو عورت کا اپنے سر پر دوپٹہ لینا, اس کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہ اب اگر بعض لوگ کہتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے, تو بعض کہتے ہیں یار لے لینا چاہیے, تو یہ آپ کا موقف جاننا چاہتے ہیں. وہ مطلب میرا موقف کیا ہوگا, تعظیم کا جو بھی انداز ہو وہ شریعت نہ منع کرتی ہو, تو اچھا اگر وہ اذان کے وہ دوپٹہ اذان میں رکھ لیتی ہے ننگے سر تھی, تو بظاہر تو یہ پہلے تو بہت اس کا رواج دیکھا تھا, بہت رواج تھا پہلے تو, وہ تو کوئی نہ کوئی کپڑا, کوئی چیز, کھانا بھی پکا رہے ہیں تو رکھ لیتے تھے, اور کچھ نہیں تو ہاتھ ہی سر پہ رکھ لیتے تھے. اب یہ ہمارے یہاں ختم ہوتا ہے. اب تو حالات ایسے ہی ہے یار. ہم چھوٹے تھے, ہم کو پتا ہے نا, جنازہ نکلتا تھا تو یوں کر لیتے تھے. بالکل ناسمجھی کا دور جو تھا جس میں, تو یہ کہ وہ تعظیم کا ایک انداز تھا. اب تو ننگے سر نماز پڑھتے, پہلے کوئی ننگے سر نماز نہ پڑھتا, یہ بابے لوگ پیچھے لگ جاتے تھے ان کے ٹوپی کے سر پہ, پھر سجدے میں گر جاتے, پھر وہ چٹائی کی ٹوپی اس کے سر پہ. کرنا نہیں چاہیے, لیکن یہ کہ یوں ہوتا تھا. پہلے ٹوپی جیب میں لوگ رکھتے تھے,
जो थोड़ा समझदार होते थे उन जाली नुमा टोपी, मदीने की टोपी आती थी वो रखते थे, और रुमाल रखते थे तो रुमाल बांध लेते थे, नंगे सर नहीं। किसी बुजुर्ग को देख लिया तो सर ढांप लिया, मजार के करीब गुजरे तो यूं करके एहतराम करते थे। वो एहतराम का एक अंदाज होता था, हरज नहीं इसमें, यूं करते थे। क्या यानी कि अल्लाह के वली का कोई मजार है तो एहतराम, अब तो पता ही नहीं है, की करके हंसते हुए गुजर गए, कोई होश ही नहीं है। अब हालात ऐसे ही हैं, बस तब्दीली आ गई, बहुत तब्दीली आ गई। पहले नमाज में नंगे सर होना, ये मुझे पता है, मतलब अपने दौर में, कि वो एक मखसूस तबका है, अच्छे आदमी नहीं है वो अकीदे के हिसाब से, बस वही नंगे सर होते थे, इनकी पहचान थी, नंगे सर होते थे। बाकी जो अहले अदब तबका है, अहले सुन्नत का, इबादत तबका ज़रा मुहज़्ज़ब है, मज़हब मुहज़्ज़ब अहले सुन्नत, मुहज़्ज़ब वही तहजीब वाला, अदब वाला, तो ये सर ढकता था। अब पता नहीं किसी की नहुसत उनकी लग गई, किसी की, अब ये भी नंगे सर नजर आने लगे, अब वो पहचान उनकी खत्म हो गई। तो अल्लाह करे कि हनफियों के लिए तो ये काफ़ी है कि हज़रत अबू दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं 20 साल इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के साथ रहा, न कभी अकेले में, न खलवत में, न कभी जलवत में, न कभी यानी कभी अकेले में, न कभी लोगों के सामने, नंगे सर कभी नहीं देखा 20 साल में। अब ये कभी इसको सर पे टोपी नहीं देखी, ये हो सकता है, अलबत्ता नहीं पहनते, बिल्कुल नहीं पहनते टोपी। इमामा तो अब जाहिर है कि वो ख्वाब हो गया, टोपी नहीं पहनते। अल्लाह पाक हिदायत दे, बस अक्ल सलीम दे। वालिद भी घर पर आए तो फिर बेटी को भी चाहिए कि वालिद साहब के भी घर पे आने पर अपने आप को चादर में, दुपट्टे में, सर पर दुपट्टा ले ले, वालिद साहब का एक अदब आदाब बिल्कुल करना चाहिए। ये भी एक घर की तहजीब है, घर का एक बहुत खूबसूरत सा माहौल होता है कि वालिद साहब के आने पर बेटी खुद को कवर कर लेती है, सर पर दुपट्टा ले लेती है। और पहले तो खैर शायद औरतें भी अपने शौहर के आने पर इस तरह का कोई शौहर के तो, अब तो बाप रे बाप, अब तो बोलेंगे भी तो बोलेगा क्या है, शौहर है तो क्या हो गया, आता रहता है ये तो, रोज आ जाता है, तो रोजाना में ये करते रहेंगे। शोर बोले यार आता हूँ तो क्या गलती करता हूँ, भूल हो गई, मेरा घर है। तो वो जो अदब एक जो माहौल जिसका बयान किया जा रहा है, अगर ये माहौल हमारे घरों में आ जाए तो यकीन माने आपस की अदब और एहतराम के साथ साथ हमारे घरों के झगड़े भी कम हो जाए। यानी पहले क्या होता था, किस तरह अंदाज में क्या बताऊं आपको, जैसे शौहर आया घर में, माँ भी है, बहन भी है, खानदान है, समझे, बीवी भी है, तो यूं करती थी। ये दौर मैंने देखा है, बीवी यूं करती थी शौहर के सामने। अब ये तो मैं आपको ताज्जुब होता होगा कि कौन सी बात कर रहा है, कौन से दौर की बात कर रहा है। मेरी जिंदगी के दौर की बात कर रहा हूँ मैं। जो मुर्गी 5 रुपए की थी, जब मुर्गी 3-4 रुपए की, 4 रुपए, 5 रुपए की तो वाजिबी मुर्गी। अल्लाह अकबर जी, कॉल चलाइए। मुर्शिद की बारगाह में सवाल अर्ज है, अगर कोई शख्स रोजा भूला हुआ है और दूसरे शख्स को उसके रोजे का पता है, और अगर वो उससे पानी मांगे या उसके सामने कोई चीज खाए तो क्या वो उसे याद दिला सकता है? जज़ाकल्लाहु खैरा। वैयाकुम। हाँ, अगर जवान है तो याद दिलाना वाजिब है, और बूढ़ा है तो वाजिब नहीं है। अब इसकी तफसील ये बताई गई कि जवान आमतौर पे ताकतवर होता है और रोजा पूरा कर लेता है, बूढ़ा बाज होगा इतना कमजोर होता है कि वो पूरा उसके लिए करना दुश्वार होता है, तो इसलिए उसको वाजिब नहीं है याद दिलाना। भूल कर खाने पीने से रोजा टूटता तो है नहीं, उसका रोजा भी हो जाएगा, उसको अल्लाह ने खिला पिला दिया, रोजा भी हो गया इसका, इसको पता ही नहीं है कि मैं रोजेदार हूँ। अच्छा, यानी उस वक्त पता नहीं है। लेकिन अब इसमें फिर ये तफसील बयान की है कि जवान बूढ़े का नहीं है, ऐसा कमजोर कि जो रोजा पूरा नहीं कर सकेगा, वो खा पी रहा है तो उसको खाने पीने दिया जाए, और ऐसा कवि, बूढ़े कवि होते, ताकतवर होते, तो इसको अगर ये खा पी रहा है तो इसको याद दिलाना वाजिब है कि ये इसको तेरा रोजा है, क्योंकि ये पूरा कर लेगा।
फरमाएं। दूसरा जुज ये था इसका हिस्सा कि अगर वो मांगता है तो देने की इजाजत होगी। नहीं मांगता है तब तो ना दिया जाए, क्योंकि ये तो खुद ऊपर रहकर इसको रोजा तोड़वाने वाली बात कर रहा है। नजला और जुकाम है ना, गले में उतर रहा है ना बार बार, तो इससे मुझे ये मालूम करना था कि रोजा होता है या नहीं होता। नजला ना बार बार गले के नीचे, हलक के नीचे होता है। जब तक ये अंदर ही अंदर से ही अपना उतरना हो रहा है तो कोई हरज नहीं है। मुंह में आ गया तब भी निकल गए तो भी कोई हरज नहीं, रोजा हो जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो जिस कौम के साथ मुशाबहत रखता है वो उन्हीं में शुमार होता है। एक हदीस पाक में है, जिसे जिस शख्स के तरीक़े पर चलना अच्छा लगता है वो उसी जैसा है। आइए प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए हुज़ूर सैयदी गौस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मुरीदों में शामिल हो जाते हैं। अमीर अहले सुन्नत जिस तरह फरमाए आप इतनी आवाज़ से दोहराएं कि आपके अपने कान सुन लें। वो इस्लाम में जो किसी के और के मुरीद हैं, चाहें तो बैत बरकत हासिल कर सकते हैं, तालिब हो सकते हैं। आपके पीर साहब ही आपके पीर साहब रहेंगे, अमीर अहले सुन्नत के सिलसिले का फैज़ान जारी हो जाएगा। मैं अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ करता हूँ कि आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना के हाज़रीन, मदनी चैनल के नाज़रीन में जो इस्लामी भाई इस्लामी बहनें आपका मुरीद होना चाहते हैं, उन्हें अपने मुरीदों में शामिल फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूं मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूंगा। मुरीद होता हूं मैं आपका और आपके जरिए सरकार बगदाद हुजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौस आजम के गुलामों में कबूल फरमा और कादिरी रज़वी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, आपकी बारगाह में ये सवाल अर्ज है कि क्या हम यूँ कह सकते हैं कि इस शहर वाले सारे होते ही ऐसे हैं, मिसाल के तौर पर कि ये गलत रास्ता बताते हैं या ये झूठ बोलते हैं, ये यानी सारे शहर वाले पर वो हुक्म लगा रहा है कि इस शहर वाले होते ही ऐसे हैं, तो ऐसा कहना कैसा, इस बारे में रहनुमाई फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। वैयाकुम, ऐसा ना कहा जाए क्योंकि इसमें सब तो बुरे नहीं होते। इसकी तो मैंने पिछले दिनों में समझाया था कि हमारे सारे गांव वाले वो हैं, ये हैं, इस तरह एक दिन के बच्चे को 100 साल की बुढ़िया को सबको ही शामिल कर देते हैं। तो हमारा खानदान सब ऐसा है, मैं ही एक ठाउका हूँ, अच्छा हूँ। तो ये इस तरह की बातें ना की जाए, नहीं कह सकते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इफ्तार का जब वक्त होता है, दुआ का सिलसिला जब शुरू हो रहा होता है, तो एक तादाद घरों में बैठी होती है, लेकिन जो इस्लामी बहनें अपने किचन के अंदर इफ्तार तैयार कर रही होती हैं, पका रही होती हैं,
جی تو ان کا بھی چاہتا ہوگا کئیوں کا کہ ہم بھی بیٹھ جائیں, دعا میں شامل ہو جائیں, لیکن وہ یہ نہیں کر پاتی, اور نہ ان کے ساتھ کوئی ایسا کوآپریٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ بھی آ جائیں, بیٹھ جائیے, اب جو ہوگا یا انشاءاللہ اسی سے افطار کر لیں گے. نہیں, یہ بھی لانا ہے, وہ بھی. اس کو یہ ٹینشن ہے کہ افطار والوں جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے کیا کیا پکانا ہے, اور وہ دیگر جو ہیں, تو ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ سب دعا میں شامل ہو جائیں, تو اتنی پہلے سے پریپریشن ہو جائے, تیاری ہو جائے کہ یہ سب کچھ ہو گیا اور اب دعا میں شامل ہو جائیں. اب یہ کہ دوسرے دعا کرتے ہیں اور اس کو صلاح نہیں کرتے, یہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے. دوسرے بھی سب تھوڑی دعا میں شامل ہوتے ہوں گے. تو جس کو دعا سے دلچسپی ہوگی وہ بلا بھی لیتے ہیں, اس کو بھی بولتے ہوں گے کہ بھائی وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا لے. جی جی, یہ بھی ممکن ہے. اس طرح مطلب یہ کہ غروب آفتاب کے وقت افطار کر لے, اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے. جی ہاں, تو اس وقت دعا کر لینی چاہیے, اور جو کرتا ہے دوسرا نہیں کرتا تو اس کو توجہ دلا دے کہ آپ بھی کر دیں, دعا کر لیں. خاص دعا کا وقت ہوتا ہے, اس کو مس نہیں کرنا چاہیے. سال میں یہی ایک ٹائم لمحہ آتا ہے جو یقیناً آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید سال بھر اس لمحات کا انتظار بھی ہوتا ہے. تو جیسے ہی افطار ہو جائے تو فوراً افطار کرتے جو دعا ہوتی تو اس میں بھی مشغول ہو جائیں. الحمدللہ یہاں سے بھی دعا ہو رہی ہوتی ہے, آپ کے یہاں بھی دعا ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ خاص دعا کا وقت ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس اہم ترین وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب. آئیے دعائے افطار میں شامل ہو جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. موافق فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب. موافق فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب. ہو مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب. ہو مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب. بنا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب. بنا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب. پڑھو خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب. پڑھو خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب. پڑھو خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب. نبی کا صدقہ سزا کے لیے تو راضی ہو. نبی کا صدقہ سزا کے لیے تو راضی ہو. نبی کا صدقہ سزا کے لیے تو راضی ہو. کبھی بھی ہو نا ناراض یا خدا یا رب. تیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا
کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا، یا رب کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا، یا رب لینا حشر میں اتار کے عمل، مولا تو لینا حشر میں اتار کے عمل، مولا بنا حساب ہی تو اس کو بخشنا، یا رب بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا، معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا، یا رب ہو مغفرت پہ سلطان انبیاء، یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني. یا اللہ پاک، رمضان کریم کا پہلا عشرہ رحمت لٹا رہا ہے. اے اللہ پاک، اپنی رحمت کا ہمیں بھی کچھ حصہ عطا کر دے. کوئی ایک آدھ قطرہ بارش رحمت کا ہم پر بھی برس جائے. اے اللہ پاک، تیری رحمت سے ہماری بے حساب مغفرت ہو جائے. یا اللہ پاک، تیری رحمت سے ہمارے گناہ دھل جائیں. الہ العالمین، ہمارے اعمال نامے کی سیاہی مٹ جائے. اے اللہ پاک، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. الہ العالمین، ایسا نیک بنا دے کہ ہم کبھی گناہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں بھی نہیں، گناہ کا ذہن میں خیال بھی نہ آئے. اے اللہ پاک، بس ہم سے نیکیاں ہی نیکیاں صادر ہوں. اے اللہ پاک، ہم سے وہ کام ہوں جس میں ہم کو ثواب ملے، ہم سے وہ کام ہو جس سے تو راضی ہو، ہم سے وہ کام ہو جس سے تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو. اے اللہ پاک، ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے. اے اللہ پاک، ہم سے راضی ہو جا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ناراض نہ ہونا. الہ العالمین، ہمیں پکا نمازی بنا دے، نمازوں میں خشوع و خضوع عطا کر دے، سجدوں کی لذتیں عنایت فرما. یا اللہ پاک، روزے کی لذتیں نصیب کر، روزوں میں دل لگے. اے اللہ پاک، بھوک پیاس میں ہمیں کربلا والوں کی بھوک پیاس یاد آئے. اے اللہ پاک، بھوک میں ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بندھے ہوئے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر کی یاد آئے. اے اللہ پاک، ہمیں روزوں کا ایسا لطف رہے کہ کاش ہم روزے رکھا کریں.
اے اللہ پاک رمضان شریف کے علاوہ بھی روزوں کا جذبہ عطا ہو جائے، ہم روزے رکھا کریں۔ اے اللہ پاک نمازوں میں باجماعت نماز ہوا کرے۔ اے اللہ پاک فرضوں کے ساتھ ساتھ نفلوں کی بھی ہمیں توفیق ملتی رہے۔ الہ العالمین اشراق، چاشت، اوابین، تہجد وغیرہ بھی فرضوں کے ساتھ ساتھ ہمیں میسر آتے رہیں۔ الہ العالمین نہ جانے اس وقت کتنے مریض ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائے دعا میں شریک ہوں گے۔ اے اللہ پاک ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ان کی امیدیں نہ ٹوٹیں، شفا کی خیرات ان کے پھیلے ہوئے ہاتھوں میں ڈال دے۔ اے اللہ پاک کوئی کینسر کا مریض ہوگا، کوئی ٹی بی کا مریض ہوگا، کسی کے پیٹ میں درد، کسی کی پیٹھ میں تکلیف، الہ العالمین کوئی درد سر سے پریشان ہوا ہوگا، الہ العالمین بلڈ پریشر لو، کسی کا ہائی، کسی کا شوگر لو، کسی کا ہائی، اے اللہ پاک طرح طرح کے امراض میں تیرے بندے مبتلا ہیں، جو مریض ہیں سب پر رحمت کی نظر کر دے۔ مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں یہ بھی اے اللہ پاک تیری رحمت سے حصہ وافر پائیں، انہیں بھی شفا ملے، سب کو روزیوں میں برکت ہو۔ اے اللہ پاک قرضے اتر جائیں، پریشانیاں دور ہوں، خوشحالیاں نصیب ہوں۔ الہ العالمین رشتوں کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں، نیک رشتے ملیں، بے اولادیاں ختم ہوں، نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو۔ اے میرے مولا جن کی اولاد نافرمان ہے انہیں فرما بردار کر دے۔ یا اللہ پاک گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے۔ تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی، تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی، تو ناخوش جی سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا، اندھیری قبر کا احساس ہے پھر بھی نہیں جاتی، احساس ہے پھر بھی نہیں جاتی، گناہوں کی خدایا عادت فرما کرم مولا، میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہو، میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہو، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا، کمر توڑی ہے کسیاں نے دبایا نا سو شیطان نے، نہ کرنا حشر میں رسوا میرا رکھنا پرم مولا، نہ کرنا حشر میں پرسش میری ہو بے سبب بخشش عطا کر
باغ فردوس از پائے شاہ مولا تو بس رہنا سدا راضی نہیں رہتا بنا راضی تو نا خوش جی سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا رسول پاک کی دکھیا ری امت پر عنایت کر صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عاشقان رسول متوجہ ہو، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. اللهم لك صمت وعليك توكلت وعلى رزقك افطرت. صلی اللہ علیہ محمد. یا اللہ پاک تیرے فضل و کرم سے آج چوتھا روزہ مکمل ہوا، پانچویں شب آ گئی. الہ العالمین عشر رحمت آدھے کے قریب پورا ہو رہا ہے. الہ العالمین اپنی رحمت سے ہماری مغفرت کر دے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں عذاب قبر سے بچانا، نزا کی سختیوں میں محبوب کا جلوہ دکھانا، محبوب کلمہ پڑھائیں، جنت البقیع میں مدفن نصیب ہو. اللہ پاک حج نصیب کر دے، میٹھا مدینہ دکھا دے. الہ العالمین اپنے کرم کے سائے میں رکھنا، اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھنا. الہ العالمین شیطان کے مکر و قید سے بچانا، نفس کی شرارتوں سے بچا. اے اللہ پاک ہمارے مریضوں کو صحت دے. بیچارے کتنے مریض اس وقت ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، ان پر رحمت کی نظر ڈال دے. اے اللہ پاک سب کو شفا دے دے. الہ العالمین کینسر کے مریض بھی شفا یاب ہوں، جلدی امراض میں جو گرفتار ہوں صحت ملے، خارشوں میں مبتلا ہیں بیچارے، کئی جوڑوں کے دردوں کی وجہ سے، پٹھوں کے دردوں کی وجہ سے پریشان ہیں. الہ العالمین سب پر رحمت کی نظر کر دے، سب کو شفا دے دے. یا اللہ پاک گھر امن کے گہوارے بن جائیں. یا اللہ پاک گھروں میں آپس میں محبت بھرے ماحول ہو جائیں. الہ العالمین جن پر جادو ہوا یا سیب کا اثر ہے، ان کو بھی ان آفتوں سے نجات عطا فرما، سب پر رحمت کر. اے اللہ پاک ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لے. یا اللہ پاک جو بھی دعا میں شامل ہیں، جو یہاں پر فیضان مدینہ میں ہیں یا مدنی چینل پر ہیں، اے اللہ پاک ان سارے مسلمانوں کو اپنا مقبول بندہ بنا لے، سب کو پکا نمازی سنتوں کا پابند بنا دے. اگر کوئی غیر مسلم بھی ہماری آواز سن رہا، اس کو ایمان کی دولت نصیب کر دے، اس کو بھی ایمان پر استقامت دے کر مغفرت کی خیرات دے دے، اپنی رحمت کی سوغات دے دے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ماہ رمضان آیا ہے ماہ رمضان آیا ہے رب کی رحمت لایا ہے